یہ جو بار بار لوگ گھبرا جاتے ہیں جب ہم فضائل مولا علی پڑھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یقین نہیں آتا. اچھا اس میں محظور کیا ہے؟ اس میں ناممکن کون سی بات ہے؟ ذرا مزاج پر رکھیے. اسی طرح کی ایک مثال اور دے دوں. مثلا ہمارے یہاں بعض کتابوں میں یہ ہے، اب لوگ مجھ پہ غلو کا الزام لگائیں گے تو لگائیں. ہمارا یہ ہے کہ نور مبارک مرتضوی نے ہر نبی کی مدد کی. آج کل بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ایسی روایتوں کو ہمارے یہاں قبول نہیں فرماتے. مثلا جناب آدم کی مدد کی، جناب نوح کی مدد کی، کشتی نوح کو طوفان سے بچایا، جناب ابراہیم کی مدد کی. کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا اگر یہاں سے نام علی ہٹا دیجئے، یہ کہیے اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے آدم کی مدد کی، اللہ نے ایک ملک کے ذریعے نوح کی مدد کی، اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے ابراہیم کی مدد کی، تو کوئی سوال نہیں، بالکل آمنا و صدقنا. بھئی فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، نور علی بھی اللہ کی مخلوق ہے. فرشتہ کہیں تو ایمان آ جاتا ہے، علی کہیں تو سمجھ میں نہیں آتی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. ایک لفظ تبدیل کر دیں کہ اللہ نے ایک ملک بھیجا جس نے آدم کی مدد کی، اللہ نے ایک ملک بھیجا جس نے نوح کی مدد کی، اللہ نے ایک ملک بھیجا جس نے ابراہیم کی مدد کی، اللہ نے ایک ملک بھیجا جس نے نوح. پوری ملت اسلامیہ میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اور جیسے ہی ہم کہیں گے اللہ نے علی کے ذریعے سے مدد کی، مشکل کھڑی ہو جائے گی، یہ غالی ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، سب شروع ہو جائے گا. تو اگر یہی اتنی سی بات ہے تو پھر ہمیں یہ شرک کا الزام بھی قبول ہے، کفر کا الزام بھی قبول ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. واضح ہے نہیں بات؟ اور جیسے وہاں ہے مدد کے معاملے میں، ویسے یہاں ہے. اللہ کے لیے کیسے؟ اللہ نے ایک ملک خلق کیا جس کے اندر سارا علم جمع کر دیا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اللہ نے ایک تختی میں سارا علم جمع کر دیا، جس تختی کو لوح محفوظ کہتے ہیں. وہ تختی بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہی ہے نا. تختی میں علم محفوظ ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک کتاب میں علم محفوظ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بس نام علی درمیان میں آیا تو ناقابل برداشت ہے. اب بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر نام علی آتے ہی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ بس اس بات کی دلیل ہے کہ علی تو کہتے ہیں بلند ہستی کو نا، علی کہتے ہیں اسے کہ جس سے بلندی جدا نہ ہو. علی اسے کہتے ہیں وہ ذات جس سے بلندی کا وصف جدا نہ ہو، اسے کہتے ہیں علی. تو جسے علی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہوگا؟ پست ہی ہو سکتا. باہر آئے تو دیکھیے ہم یوں ہی نہیں کہتے، صرف جذبات میں نہیں کہتے ہیں، ہم شاعری نہیں کرتے ہیں، ہم خطابت نہیں کرتے ہیں،
ہم جو کہتے ہیں بہت سوچ کے، بہت مطالعہ کر کے، بہت غور و فکر کر کے، بہت تمام اعتراضات کو سامنے رکھتے ہیں، ہر اعتراض کو بہت غور سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ اعتراض کوئی حقیقت نہیں رکھتا تو اسے رد کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے اور ہم اس عقل کا استعمال کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا روایتیں ہوں یا عقل انسانی ہو، ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بلندی اور فضائل کا انکار نہیں کر سکتی، عقل انکار نہیں کر سکتی، قرآن تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، حدیثیں تائید کرتی ہیں۔ بہرحال بات شروع کہیں سے ہوئی تھی، پہنچ گئی کہیں، اور یہیں پہنچنی تھی۔ بات امتحان کی تھی، ابتلا کی تھی، آزمائش کی تھی، مصیبت کی تھی۔ جہاں مصیبت ہوگی، جہاں آزمائش ہوگی، جہاں کوئی مشکل ہوگی، وہاں مشکل کشا کی ضرورت ہوگی۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی میں جتنے بھی مسائل ہوں، مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، لائف از اے چیلنج، لائف از اے چیلنج، شروع سے آخر تک زندگی چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرنا ہے، یہی آپ کی اولو العزمی کی شان ہے۔ کوئی غیرت دار اسٹوڈنٹ نقل کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی غیرت دار اسٹوڈنٹ، کوئی اچھا ذہین، اچھا طالب علم امتحان میں نقل کرنا پسند کرتا ہے؟ چاہے اسے کوئی ماں باپ منع نہ بھی کریں، استاد نصیحت نہ بھی کریں، تب بھی ایک اچھا طالب علم نقل نہیں کرتا، وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، امتحان کو امتحان سمجھتا ہے، چیلنج کو چیلنج سمجھتا ہے، محنت کر کے پاس ہوتا ہے۔ واضح ہے نا؟ زندگی میں ہر شعبے میں، ہر میدان میں یہی رویہ ہونا چاہیے۔ یہ درس زندگی لے کے اٹھیں گے آج آپ اس فرش اعضا سے، پوری زندگی امتحان ہے، اور خاص طور سے امتحان یہ بڑھ جاتا ہے کب؟ اگر آپ نے کوئی دین اختیار نہیں کیا، اسلام اختیار نہیں کیا، تب بھی بحیثیت انسان آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی چیلنج ہے۔ اگر اسلام اختیار کیا تو چیلنج اور بڑھ جاتا ہے، اگر ایمان اختیار کیا چیلنج اور بڑھ جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، ایک لطیف سا جملہ کہوں گا، ابھی طبیعت پر سے یہ بوجھ اتر جائے گا۔ بحیثیت انسان امتحان و آزمائش ہے آپ کے سامنے، بحیثیت مسلمان وہ بڑھ گئی بات، بحیثیت مومن اور بڑھ گئی سنگینی یا امتحان کی آزمائش کی۔ ایک طرف سنگینی بڑھی، دوسری طرف امکانات بھی روشن ہو گئے۔ جب تک مسلمان نہیں تھے، خدا ناشناس تھے، تو بحیثیت انسان جو چیلنج تھا وہ آپ ہی کو سامنے رکھنا تھا اور آپ ہی کو اسے حل کرنا تھا۔ الہی امداد کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ مسلمان ہوئے تو الہی امداد کی توقع ہوئی، مصیبت بڑھی، آزمائش بڑھی تو امداد کی توقع بھی بڑھی، اور جب مومن ہو گئے تو مصیبت بڑھی، مشکل بڑھی، لیکن امداد کی توقع بھی اور بڑھ گئی، امکان اور بڑھ گیا۔ وہ پروردگار کہ جو ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ خود ہدایت دیتا ہے کہ ہم نے کسی اور میں بھی علم رکھا ہے۔ وہ پروردگار جو امتحان میں ڈالتا ہے، وہی پروردگار امتحان سے کامیابی کے ساتھ نکالنے کی تدبیریں کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے مدد کرتا ہے۔